بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے سہیل افریدی کا جو خیبر پختونخوا میں جلسے جلوس اور مالا کنڈ اور ہزارے جہاں مراد سعید کا ایریا ہے اور جنید اکبر کا ایریا ہے۔ جنید اکبر کے بارے میں میرا وہی خیالات ہیں۔ ایک آسٹریلیا کے دورے پر فروخت ہو چکا ہے، وہ اس پر مجھے امید نہیں۔ عمران خان نے اس کو بہت سا ٹارگٹ دیا تھا، اس نے اچیو نہیں کیا، اس لیے مجھے جنید اکبر سے کوئی توقع نہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، سہیل افریدی کو کیا نااہل کر دیا جائے گا تو اس پر بات کریں گے، اور سہیل افریدی کیا جو جمعرات کو اڈیالہ جیل میں جانے کے لیے پال توڑ رہا ہے، کیا اس پر ہوگا؟ ایم ایس نیوز کی ناظرین، سہیل افریدی نے پنجاب کے بعد جو بہت ہی اثر روح تھا وہ تھا جو اپنا کراچی میں، وہاں بھی بہت ہی مزے سے اور بہت ہی اچھی شاندار کامیابی حاصل کی، اور اس کے بعد سہیل افریدی نے اپنا خیبر پختونخوا میں جو پہلے رسپانس بہت کم تھا، لیکن کراچی کے آنے کے بعد عمران خان کے اور جو بہت سے لوگ کہتے اب مجھے خیبر پختونخوا میں وہ بیانیہ بنتا ہوا عمران خان کی ایک بار پھر جس نے گنڈا پور نے یہ تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اب سہیل افریدی کے لیے بہت ہی بڑا چیلنج ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن سہیل افریدی کو کسی وقت بھی نااہل کر سکتا ہے، اور عمران ریاض کی خبر کے مطابق سہیل افریدی کی جگہ بہت سے لینے کے لیے کراچی میں سیوی لے رہے ہیں۔ تو اب سہیل افریدی کا بہت بڑا امتحان ہے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اب نہیں مانا، میں سب سے بڑا مخالف 27 آئینی ترمیم کا ہوں، لیکن آپ اب جو ہو چکے اس سسٹم میں رہ کر یا سسٹم سے باہر ہو کر لڑیں تو آپ بائیکاٹ کر دیں، کہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے، یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن غیر قانونی اور غیر آئینی بیٹھا ہے۔ اب اپوزیشن لیڈر مقرر ہو چکا ہے، اس کو چاہیے کہ اس پر میں ٹاپک محمود اچکزئی کو بھی بناؤں گا کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کہ سہیل افریدی نے انکشاف کیا کہ مجھے کسی وقت بھی مارا جا سکتا ہے، تو اب اس بات سے میں اتفاق کروں نہ کروں تو آپ نیچے کامنٹ میں ضرور دیں۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ سہیل افریدی نے جو ایک نعرہ لگایا کہ ہر چوک ٹی چوک، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو شیلنگ ہوگی، سب کچھ ہوگی۔ سب سے پہلے جو اس پر عمران خان ریاض ہر شہر میں آپ علاقے آپ پلان بنانا ہوگا۔ مثال کے طور پر آج یہ ٹیم کام کرے گی، کل یہ ٹیم، اور 7 دن کی ٹیمیں بنانی ہوں گی، اور ہر ٹیم میں یہ اس کو ڈپٹی ہونی کہ آپ نے وہاں کام کرنا ہے، آپ نے یہاں کام کرنا ہے۔ اگر آپ گرفتار ہو گئے تو بھی ٹیم ہوگی، لیکن آپ نے یہ 7 روز تک کام جاری رکھنے، اور اس کے بعد تمام جب یہ ہوں گے تو اس کے بعد سب کچھ آسانی سے عمران خان رہا ہو سکتے۔ اگر آپ لوگ یہ نہیں کریں گے تو پھر عمران خان کے رہائی کے کوئی امکان نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ کرنا ہوگا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم آپ لوگوں کو اس لیے انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک پیغام اور ہماری جو ہم باتیں کرتے ہیں آپ تک پہنچی رہے۔ مزید یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ کیا سہیل افریدی کی صرف یہی ذمہ؟ دیکھیے، اگر برسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ نہیں لیتے تو ان کو فوری طور پر ہٹنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں جنرل سیکرٹری اور شیخ وقاص کو جہنگ میں آ کر بیٹھنا ہوگا اور جہنگ سے پلان دینا ہوگا۔ اگر شیخ اکرم وقاص نہیں کرتا تو اس کی جگہ جس طرح شہباز گل نے کہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں، لوگوں کو اب نکلنا ہوگا اور عمران خان کے نظریے کو دیکھیں۔ صنم جاوید جیل میں بیٹھی ہے، فلک جاوید جیل میں بیٹھی، اور بہت سے جو جوان ہیں انہیں آنا ہوگا۔ لاہور سے 44 MP ہیں، اگر ان کی جگہ 44 اور نئے لوگ آ جائیں، اور بہت سی جگہ جس طرح چودھری پرویز الہی اپنے حلقے میں نہیں نکلتا تو چودھری پرویز الہی کی جگہ کوئی اور شخص نکل آئے اور وہ بیٹھ جائے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہمارا تو کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا۔ کیا آپ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آپ کے لیے ہی بات ہے۔ دیکھیے، ہم تو حقائق اور بات کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اس وقت کنٹرول ہے اور مریم نواز کی رکھیل عدلیہ بن چکی ہے، تو اس لیے ہم عدلیہ پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ تو مریم نواز پر کوئی بات کریں گے تو جو انہوں نے نیا قانون بنایا اس کے تحت ہم
پر بھی ہوگا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچاتے ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ ہمارا ولاگ مکمل سنا کریں۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ تجویز دیں، ہمیں کامنٹ کیا کریں، ہم آپ کی کامنٹ اور رائے کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارا تو کام ہوتا ہے آپ تک انفارمیشن پہنچانا، اور ہم روزانہ کم سے کم 3 یا 4 گھنٹے اس پر تحقیقات کرتے ہیں اور لوگوں سے، اور جو خبریں ہوتی ہیں، جو حقائق ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے پہنچاتے ہیں۔ بے شک میری جو وائس ریکارڈ ہے اس میں مسئلہ، میرے پاس جدید ترین جو وائس ریکارڈ کرنے والے وہ آلات نہیں ہیں، ہم معذرت خواہ ہیں۔ اگر ہماری کچھ آمدنی ہوگی تو ہم ضرور اس کے لیے کام ضرور کریں گے۔ آپ کو ہم دیکھیے، ہمیں 2 سال ہونے والے، ہمارا جو یوٹیوب پر سبسکرائبر ہیں وہ 400 نہیں، ہمیں اس بات کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا تو کام ہے، اس لیے ہم نے اس کام میں دلچسپی رکھے تو ہم بناتے رہیں گے تاکہ اس پر کام جاری رکھ سکیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، کیا آپ ہماری بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کہ سہیل افریدی کو کیا اقدام اٹھانے چاہیے، قانونی، یا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، یا اس کے معاملے میں کچھ اور ہونا چاہیے؟ آپ رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔